اس دنیا کو میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مریادہ پرشوتم رام جی، کرشنا جی اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ریسپیکٹڈ کہے جاتے ہیں، ان کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کو میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مریادہ پرشوتم رام جی، کرشنا جی اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ریسپیکٹڈ کہے جاتے ہیں، ان کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گستاخی ہو تو یونائٹڈ نیشن سے اس پر ایک قانون پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں دنیا کو کہیں نہ کہیں اشانتی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ حضرت، مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، وہ اپنے نبی کی شان میں رتی بھر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور یورپین کنٹری خاص طور پہ ڈنمارک اور فرانس تو اس کا راجدھانی بن چکا ہے، برسوں سے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ایسے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھارت میں بہت آپ کا لوگ آپ کی سنتے ہیں، کروڑوں لوگ، بھارتی لوگوں کو اور بھارت کے مسلمان کیا کریں، کیونکہ ان کے دل میں بھی اتنا ہی آغاز پہنچا ہے جتنا کہ دنیا کے تمام عرب کنٹری کے لوگ جس طرح سے سڑکوں پر اتر کر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اس ایشو پر جلوس نکالنے اور جلسے کرنے کی رائے تو میں نہیں دوں گا جی، کوئی کرتا ہے تو میں روکنے نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ رائے نہیں دوں گا کیونکہ بہرحال اس طرح سے ہم اپنے ملک کے کسی حصے پر کہیں کوئی اور ہمارا فائدہ نہ اٹھا لیں، مائلیج نہ لے لیں، اس لیے کہ کچھ شرارتی طبقے ہوتے ہیں، آپ اچھے کام کرنے جاتے ہیں، اس میں کوئی داڑھی ٹوپی پہن کر بازی کرے گا، بدنام آپ ہو جائیں گے، نقصان ہمارے ملک کا ہوگا، نقصان ہمارے دیش کا ہوگا۔ ایک پولیس والے بھائی کا بھی سر کیوں پھٹے؟ وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، وہ بھی تو ہمارا بھائی، اس کا خون تو ہمارا خون ہے نا، کیوں بہے؟ لہٰذا میں اس کے فیور میں تو نہیں ہوں، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا دیش ہے بھارت، دیکھیے اس دیش میں بڑے بڑے اسلامک اسکالر ہندو بھائی گزرے، ہندو بھائی جی، نعت کے بہت بڑے شاعر، پروفیسر جگن ناتھ آزاد گورکھپور کے، نعت کے بہت بڑے شاعر، آپ کے نول کشور جی جو لکھنؤ سے گزرے، قرآن کے سب سے بڑے پرنٹر اور پبلشر رہے ماشاءاللہ، آپ لے لیں وشمبھر ناتھ پانڈے جی، آر کے گرگ جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہم تو اس اپنے دیش بھارت اور بھارت کے مہاپروشوں کے آبھاری ہیں جناب، ہم تو شکر گزار ہیں۔ یہاں دیکھیے ہمارے دیش میں ایک آستھا بہت ہے، آستھا بہت ہے۔ آپ سوچئے ہمارے جو ہندو بھائی ایک پتھر کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہو، ہمارے ہندو بھائی جو پیڑ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہو، ہمارے ہندو بھائی جو سورج اور چاند کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہو، وہ ہندو بھائی کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا؟ وہ ضرور دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں ان کے بارے میں برائی نہیں رکھنی چاہیے، اور فرانس کے غلطی کی سزا بھارت کے کسی تنکے کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں، جو ہم کر سکتے ہیں پیسفلی ہم وہی کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ میں اپنے دیش کی سرکار سے امید رکھتا ہوں، ناگرک ہونے کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں، گرچہ کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ ایسی امید اس سرکار سے نہ رکھیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سورج نہ صحیح، معمولی چراغ روشنی کی امید تو رکھنی چاہیے۔ سرکار ہماری ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فرانس کے ایمبیسی کو ایک وارننگ دیں اور صاف کہیں کہ آپ کی اس طرح کی بدتمیزی اور حرکتوں سے دنیا کے بہت سارے بے قصور ملک نقصان میں آ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو پرسکون رکھے، خوش رہیے اور دل ملا کر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔